معزز سامعین، سیلف ہیلپ کے موضوع پر بیسٹ سیلر کتاب ہاں تم کر سکتے ہو، جس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لائل سسمن ہیں، دارالشعور پبلیکیشنز کے تعاون سے آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کی جائے گی اس کا عنوان ہے مسحور کن اور دل نشین تقریریں کریں، ڈیلیور کمپیلنگ پریزنٹیشنز۔ ایک نامعلوم مصنف کا کہنا ہے، تقاریر سوچنا تو بہت آسان ہے مگر لوگوں کے سامنے پیش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دو افراد کو ایک جیسی تقریر کرنے کے لیے کہیں، ان میں سے ایک کی تقریر سن کر لوگ قائل ہو کر عمل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کیا آپ تسلسل سے اپنے سامعین کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ آپ کے خیالات ان کے لیے بیش قیمت ہیں؟ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات کو اپنایا جا سکتا ہے۔ آپ کی تقریر کا آغاز بہت ہی ولولہ انگیز ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ سامعین دنیا و مافیا سے بے خبر بھرپور دلچسپی اور اپنائیت کے ساتھ آپ کی بات سنیں۔ جو کچھ آپ ان سے کہنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ بھی بیان کریں۔ نمبر 2، اپنی ذاتی واقعات بیان کر کے تقریر کو پرمزاح بنائیں۔ لطیفے نہ سنائیں اور نہ ہی سامعین کا مذاق اڑائیں۔ نمبر 3، معذرت خواہانہ انداز سے تقریر کا آغاز نہ کریں، مثلاً میں اس موضوع کا ماہر نہیں مگر یا اگر مجھے تقریر کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا یا میں جتنا مختصر بیان کر سکتا ہوں، اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 4، سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ نمبر 5، اپنی زبان سے ایسے غیر ضروری الفاظ ادا نہ کریں جس سے آپ کی توجہ بہک جائے، مثلاً کھنکار کر گلا صاف کرنا یا جملوں کو بار بار دہرانا یا زبان کا غلط استعمال، ان سب سے توجہ بڑھ جائے گی۔ نمبر 6، تقریر کے دوران جسم تنا ہوا ہونا چاہیے، کندھوں کو نہ جھکائیں، جھولیں مت، بالوں میں انگلیاں بھی نہ پھیریں، پین یا مارکر سے نہ کھیلیں اور ایسا کام بھی نہ کریں جس سے خود آپ کی اپنی توجہ ہی بڑھ جائے۔ نمبر 7، تقریر کے دوران اپنا لب و لہجہ کا خاص خیال رکھیں، اس میں زیر و بم ہو، سپاٹ انداز میں تقریر سے آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، آپ کے لفظوں سے آپ کا اعتماد اور یقین چھلک رہا ہو۔ نمبر 8، سٹیج پر کھڑے ہونے کے خوف و اضطراب پر قابو پائیں۔ اگلے صفحے پر ایسے طریقے دیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس خوف کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، تقریر کرنے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس کا خاص خیال رکھیں، بلکہ بہتر ہے کہ وقت سے پہلے تقریر ختم کر دیں۔ تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اس کا خلاصہ بیان کریں۔ جس طرح آغاز بہت ولولہ انگیز تھا، اسی طرح اختتام بھی ایسا ہو جو سامعین کو عمل پر مجبور کر دے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے پر اعتماد مقرر اور خطیب بنے، گین کانفیڈنس ایز اے اسپیکر۔ جان میسن براؤن کا کہنا ہے، دماغ ایک بہت ہی عجوبہ شے ہے، جیسے ہی آپ اس دنیا میں آتے ہیں یہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ آپ سامعین کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ لوگوں سے کیے گئے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا ہمارا سب سے بڑا خوف ہے۔ اگرچہ یہ خوف ایک بیماری کی طرح آپ کے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے، تاہم آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنے کے خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک پر اعتماد مقرر اور خطیب کیسے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ انتہائی تجربہ کار خطیبوں کو بھی یہ خوف لاحق ہوا تھا۔ نمبر 2، آپ تقریر کی اتنی جامع تیاری کریں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ بلا خوف و خطر تقریر کر گزریں گے۔ نمبر 3، اپنے سامعین کا گہرا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ نے کس طرح ان کی دکھتی رگ کو چھیڑنا ہے۔ نمبر 4،
جس کمرے میں آپ نے تقریر کرنی ہے اس کمرے میں اس کی مشق کریں۔ نمبر 5، رات سونے سے قبل اپنی کامیابی کا تصور کریں۔ تصور میں لائیں کہ آپ بڑے اعتماد کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں اور سامعین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر آپ کو داد دی ہے۔ نمبر 6، آغاز ہی سے اپنے سامعین کو مبہوت کریں۔ اب ان کو اپنے پاس سٹیج پر بلائیں اور ان سے کہیں کہ میزانی بورڈ پر اپنی رائے دیں۔ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو آپ کی تقریر کے وہ حصے بتائیں جن کے بارے میں وہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ زور دیں گے۔ نمبر 7، ملٹی میڈیا وغیرہ کے ذریعے اپنے نکات کو واضح کریں۔ نمبر 8، تقریر کرنے سے قبل تیز چہل قدمی یا سیڑھیاں چڑھ کر اپنی توانائی صرف کریں۔ نمبر 9، اپنے خوف یا بے چینی کو دور کرنے کے لیے روسٹ روم کے کناروں کو سختی سے پکڑیں۔ مارکر وغیرہ اپنی مٹھی میں لے کر اسے زور سے دبائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ خوف آپ کے بازوؤں کے راستے سے باہر نکل گیا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے فی البدیہہ تقریر کرنا سیکھیں۔ مارک ٹوین کا کہنا ہے، اچھی فی البدیہہ تقریر تیار کرنے میں مجھے عموماً 3 ہفتے سے زیادہ لگتے ہیں۔ بھرپور تیاری، اچھے نوٹس اور ملٹی میڈیا کے ساتھ تقریر کرنا اور بات جبکہ فی البدیہہ تقریر کرنا بالکل ہی مختلف ہے۔ کیا آپ اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا آپ بغیر تیاری کے بہت ہی پر اثر تقریر کر سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن اقدامات سے فائدہ اٹھا کر ہم فی البدیہہ تقریر کرنا سیکھیں گے۔ نمبر 1، حاضر دماغی کے ساتھ پرذہانت بات کہنے کے لیے آپ کے پاس فراست ہونی چاہیے۔ اپنے شعبے میں ہونے والی نئی پیش رفت سے خود کو آگاہ رکھیں۔ نمبر 2، مقولے یاد کریں اور ان کو فی البدیہہ تقریر میں استعمال کر کے زیادہ پر اثر بنائیں۔ نمبر 3، جب آپ سے بولنے کے لیے کہا جائے تو 3 کا اصول استعمال کریں۔ فوراً سوچیں کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کس زاویے سے بولیں گے اور اس موضوع کے بارے میں 3 مرکزی نکات ذہن میں لائیں۔ یہ 3 نکات یا خیالات موضوع کے 3 چیلنجز، 3 فوائد، 3 طریقے یا 3 کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ 3 سوالات بھی سوچ سکتے ہیں جن کے جواب آپ اپنی تقریر میں دیں گے۔ نمبر 4، جب آپ بولنے کے لیے کھڑے ہوں تو ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں تفصیل بیان کریں۔ مثلاً جوتے خریدنے کے بارے میں فی البدیہہ تقریر کا آغاز اس جملے سے ہو سکتا ہے کہ جوتے خریدتے وقت معیار اور سٹائل کو مد نظر رکھیں جو قیمت آپ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، 3 کے اصول میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کی مشق کرتے رہا کریں۔ نمبر 6، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اعتماد کے ساتھ حوصلہ مند رہیے کہ شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نمبر 8، اپنے بیان کو مختصر رکھیں اور موضوع سے نہ ہٹیں، بجائے اس کے کہ لوگ یہ سوچیں کہ کاش یہ کم بولتا، وہ آپ کی بات مزید سننے کے مشتاق ہوں۔ نمبر 9، اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس کو دوبارہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آئیے ہمارا اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تخلیقی ناکہ بندی پر قابو پائیں، اوورکم رائٹرز بلاک۔ جان وولف کا کہنا ہے، اگر کوئی شخص اچھی اور پر اثر تحریر لکھنا چاہتا ہے تو اس کے خیالات بھی واضح ہونے چاہیے۔ آپ جب لکھنے بیٹھیں تو آغاز کرنا مشکل ترین امر ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں تمام خیالات ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، تاہم آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ افتتاحیہ کیسے لکھیں اور ان خیالات کو ایک منظم شکل کیسے دیں۔ آپ بھی تخلیقی ناکہ بندی کا شکار ہیں، تاہم آپ اس کا علاج دریافت کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تخلیقی ناکہ بندی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، خود سے پوچھیں کہ آپ یہ رپورٹ، خط یا باب کیوں لکھ رہے ہیں۔ آپ کی تحریر پڑھنے کے بعد قاری سے کس نوعیت کا عمل یا سوچ چاہتے ہیں۔ جو ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے تو پھر لکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، اخبارات، جرائد یا کسی کتاب کے پیراگراف کو پڑھیں تاکہ آپ کو تحریک ملے۔ نمبر 3،
ہر روز کچھ نہ کچھ تجربہ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں تاکہ آپ کا خوف دور ہو۔ نمبر 4، پہلے مسودے کو رموز و اوقاف، سپیلنگ، گرامر وغیرہ کا خیال کیے بغیر آزادانہ طور پر تیزی سے لکھیں۔ نمبر 5، ایک سٹوری بورڈ بنائیں۔ جو ہی کوئی خیال آپ کے ذہن میں آئے 3x5 کے کارڈ پر لکھیں اور کارڈ کوپن کے ساتھ دیوار پر لٹکا دیں۔ کارڈوں پر لکھی گئی تحریروں کے درمیان آپ کو کوئی تعلق نظر آئے تو ان کی پوزیشن تبدیل کر دیں۔ جو ہی آپ کی سوچ واضح ہو لکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 6، اپنے منصوبے کے بارے میں کسی دوست سے بات کریں یا ٹیپ ریکارڈر میں بولتے چلے جائیں۔ جتنا زیادہ آپ بولیں گے خیالات کی اتنی ہی بہتر شکل آپ کے ساتھ ذہن میں بنے گی۔ کون، کیا، کہاں، کب، کیوں اور کیسے کو صفحے کے بائیں جانب حاشیے میں لکھیں۔ ان کی ترتیب اوپر نیچے ہو اور ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ ہو۔ ان کے جوابات لکھیں، ان کو ایک خاکہ کی شکل دیں اور اپنی تحریر مکمل کریں۔ نمبر 7، باقی تحریر مکمل ہونے سے قبل افتتاحیہ نہ لکھیں۔ نمبر 8، اختتامیہ پہلے تحریر کریں اور پھر تحریر کو اختتامیہ سے ملائیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے تحریر قائل کرنے اور ترغیب دینے والی ہو۔ رائٹ پرسویزولی۔ سڈنی اسمتھ کا کہنا ہے کمپوزنگ میں عام اصول یہ ہے کہ آپ کی تحریر کے ہر دوسرے لفظ میں غور کیا جاتا ہے، اس سے آپ کی تحریر زور آور ہو جائے گی۔ ہم رپورٹس، خط اور میموز لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے لکھتے ہیں، تاہم ہمیشہ ہمارا انداز دل پذیر اور قائل کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیا آپ لوگوں کو قائل اور ترغیب دینے والی تحریر لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تحریر میں قاری کو درج ذیل سوالات کا جواب ملنا چاہیے۔ میں اس کو کیوں پڑھوں؟ مجھے کیا عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ میں یہ عمل کیوں کروں؟ اس میں میرے لیے کیا ہے؟ نمبر 2، تحریر میں آپ قاری کا عنصر زیادہ اور میں یعنی مصنف کا کم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، پہلے پیراگراف کو قاری کے دل میں گھر کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ان کی توجہ حاصل کریں، دلچسپی بڑھائیں اور ان کے ساتھ ایک نفسیاتی بندھن قائم کریں۔ نمبر 4، آپ کے دلائل واضح، قابل اعتبار اور پر اثر ہونے چاہیے۔ نمبر 5، سادہ زبان میں لکھیں تاکہ قاری کو سمجھ آئے۔ نمبر 6، منفی بات کم کریں۔ قارئین کو یہ نہ کہیں کہ وہ کیا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، گھما پھرا کر بات نہ کریں، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے مطلب واضح ہو۔ ایسے الفاظ استعمال کر کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوں۔ نمبر 8، اپنے مسودے کا بغور جائزہ لیں اور ان سے ایسے غیر ضروری الفاظ حذف کریں جو آپ کی تحریر کو کمزور کرتے ہوں۔ نمبر 8، اچھی خبر اپنے پیغام کے شروع میں دیں اور بری خبر آخر کے لیے روک لیں۔ نمبر 9، اختتام خاص التماس سے کریں۔ قاری کو آگاہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 11، مصنفین اسٹرنگ اور وائٹ کی کتاب دی ایلیمنٹس آف اسٹائل اور کاربٹ کی کتاب دی لٹل انگلش ہینڈ بک کو پڑھیں اور ان کتابوں میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے اپنے جذبات کا اظہار دیانتداری سے کریں۔ ایکسپریس یور فیلنگس آنیسٹلی۔ تھیوڈور کیولر کا کہنا ہے چند دنوں کے لیے پھلدار درختوں کے باغ میں پھول کھلتے ہیں، جلد ہی یہ پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا یہ پھول ہوا سے اڑ کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی بالکل احساسات و جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو بامقصد بنانا چاہیے ورنہ تاخیر کرنے سے یہ منتشر ہو جائیں گے۔ بچپن میں ہم نے اپنے جذبات، احساسات و محسوسات سے نبرد آزما ہونا سیکھا تھا۔ غالباً جو سبق ہمیں
ملا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے رد عمل دیانتداری سے نہ برتیں۔ اس کے نتیجے میں اب بالغ ہونے پر شاید آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہو، آپ اپنے جذبات کا آزادانہ اظہار کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات کو اپنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ نے اپنے جذبات کو مخفی رکھنا سیکھا تھا تو آپ کو شاید احساس ہو کہ آپ نے بیتے سالوں میں بہت کچھ حاصل کرنے کی بجائے بہت کچھ گنوایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے نقصان پر مضطرب ضرور ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ نمبر 2، یہ جاننے کے لیے کہ اپنی بات پر زور انداز سے کہنے اور جارحانہ انداز اپنانے میں بہت فرق ہے۔ زور دینے کا مطلب آپ کی بات سنے جانے پر آپ کا اصرار ہے، جارح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہہ ڈالتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، تاہم سب لوگوں کو بشمول آپ کے سنا جانا چاہیے۔ نمبر 3، جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ فوراً ہی کہہ ڈالیں۔ تاخیر کرنے سے بات کرنا مشکل ہو جائے گی اور آپ کی جھنجھلاہٹ اور طیش میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، یہ احساس کریں کہ اگر آپ جذبات کا اظہار نہیں کرتے تو تعلقات کے تابوت میں کیل ٹھونک رہے ہیں۔ دبائے گئے جذبات چرکا لگائے بغیر نہیں جاتے۔ دوسرے شخص کے بارے میں آپ کی سوچ منفی ہو جائے گی اور ان کی وجوہات آپ دونوں کی سمجھ سے بالاتر ہوں گی۔ نمبر 5، کسی شخص کی بے وقوفی کو کینہ پر محمول نہ کریں۔ اپنے جذبات یا رائے کا اظہار کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اس رویے کی نشاندہی کریں جس سے وہ آگاہ نہ ہو اور وہ اسے درست کرنے پر آمادہ ہو۔ نمبر 6، کسی ایسے دوست کا انتخاب کریں جس کے سامنے آپ اپنی مخفی جذبات کا اظہار کر سکیں۔ یہ اظہار تعمیری انداز میں پوری دیانتداری سے کریں۔ نمبر 7، اگر آپ کسی کو اس کی کوئی خامی بتاتے ہیں اور اس کا رد عمل سخت ہوتا ہے تو پھر اس کے رد عمل کا تجزیہ کریں، اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ اپنا اظہار بہتر انداز میں کرنے کا عزم کریں۔ سخت رد عمل کو اس بات کا ثبوت یا مثال نہ بنائیں کہ آئندہ آپ کبھی بھی اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔